میں نے بھی خود کو سیٹ کیا اور چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ آنٹی تم ادھر باتھ روم میں چلے جاؤ، میں شمائلہ کو دیکھتی ہوں۔ میں جلدی سے کمرے کے ساتھ بنے اٹیچ باتھ روم میں چلا گیا۔ آنٹی نے دروازہ کھولا اور شمائلہ باجی اندر آ گئیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آنٹی سے بات کرنے لگیں۔ شمائلہ باجی آپ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ امی اور شیرو کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آنٹی میں واش روم میں جانے کے لیے یہاں آئی تھی، وہ نیچے سب جگہ بزی تھی نا۔ شیرو کہاں ہے؟ اسے تو میں نیچے ہی چھوڑ کر آئی تھی۔ چلو جلدی پہلے اسے ڈھونڈتے ہیں، کہیں کوئی اسے گھیر ہی نہ لے۔ بڑی صفائی سے آنٹی نے شمائلہ باجی کو اپنی باتوں میں الجھا دیا اور کمرے سے باہر لے گئیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں بھی جلدی سے باہر نکلا اور نیچے آ گیا۔ شمائلہ باجی اور آنٹی مجھے ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے ان کے سامنے آ گیا۔ آنٹی کہاں چلے گئے تھے تم؟ شیرو میں وہ جوس لینے گیا تھا۔ کیا ہوا آنٹی؟ کچھ نہیں۔ شمائلہ پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں تم چلے تو نہیں گئے۔ شیرو میں کہاں جا سکتا ہوں بھلا؟ آپ کے ساتھ آیا ہوں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا نا۔ باجی آپ بھی ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ شمائلہ باجی چلو اب گھر چلتے ہیں۔ آنٹی پر ابھی تو ٹائم ہے نا۔ شمائلہ باجی میرا دل نہیں کر رہا امی یہاں رکنے کا، چلیے چلتے ہیں۔ ویسے بھی میں ببلی سے ملنے آئی تھی اور اس سے مل تو لیا۔ آنٹی اچھا چلو جیسے تمہاری مرضی۔ شمائلہ باجی اور آنٹی کے ساتھ میں پارکنگ کی طرف چل پڑا۔ آنٹی تھوڑا پاؤں پھیلا کر چل رہی تھیں اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں شمائلہ باجی نوٹ نہ کر لیں کہ آنٹی کی چال کیسے بدل گئی اتنی جلدی۔ خیر ایسا نہیں ہوا۔ ہم تینوں 9 بجے تک واپس گھر پہنچ گئے تھے۔ میں نے شکر کیا کہ آج بچ گئے، ورنہ آنٹی کی جلد بازی نے آج مروا ہی دیا تھا۔ میں نے دوبارہ کپڑے چینج کیے اور گھر کے لیے نکل گیا۔ حالانکہ آنٹی مجھے روکنے کی کوشش کرتی رہیں پر میں نہیں مانا اور واپس صابرہ خالہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر جاتے جاتے میں کل والے بس اسٹاپ کے پاس سے گزر رہا تھا جہاں مجھے مہوش کی ماں ملی تھی، تو میرے دماغ میں مہوش کے چچا سے ملنے کا خیال آ گیا اور میں نے بائک ادھر گھما لی۔ کون ہو تم اور کس سے ملنا ہے؟ دروازہ ایک ادھیڑ عمر کے آدمی نے کھولا۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ مہوش کا چچا ہے۔ شیرو آپ کا نام فیصل ہے؟ فیصل ہاں کہو کیا کام ہے؟ اور تم کون ہو؟ شیرو جی میرا نام شیرو ہے اور میں مہوش کے گاؤں سے آیا ہوں، سرور صاحب کا بیٹا ہوں اور آپ سے ہی ملنے آیا ہوں۔ فیصل اچھا تو تم ہی آئے تھے کل بھی، آؤ اندر آؤ۔ فیصل کے ساتھ میں اندر آیا اور اس نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ اندر سے اس نے آواز دے کر پانی لانے کو کہا اور ساتھ ہی چاچی کو بھی بلا لیا۔ فیصل تو کہو کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ شیرو جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے مہوش کے ایکسیڈنٹ کی رپورٹ کہاں کروائی تھی؟ فیصل مجھے کہاں پتہ بیٹا کہ وہ پولیس کس تھانے سے آئی تھی۔ میں تو اپنے بھائی اور بھتیجی کو اس حالت میں دیکھ کر ہوش ہی کھو بیٹھا تھا۔ پولیس کو فون بھی مینیجر صاحب نے کیا تھا۔ میں کہاں جانتا ہوں پولیس والوں کو، یہ تو بڑے لوگوں کی جان پہچان ہوتی ہے۔ پولیس والوں کے ساتھ شیرو کیا آپ کو پولیس
ऑफिसर का नाम याद है, किसी का फैसल नहीं बेटा। मैं उन्हें बताया ना कि मुझे होश ही कहाँ थी अपने भाई को इस हालत में देखकर। शेरू, तो आप बाद में पता करने भी नहीं गए कि इस बारे में? फैसल बेटा, घर में जब ऐसे दो दो अमवात हो जाएं तो इंसान को कहाँ कुछ होश रहता है। वैसे भी जो होना था वो तो हो गया, अब पता करके भी क्या करना। वो एक एक्सीडेंट था। दोनों बाप बेटी मुझसे मिलने आए थे फैक्ट्री में, और वापस आते वक्त सड़क पार करते हुए ये हादसा हो गया। किसी ने देखा भी नहीं कि किस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो पुलिस भी क्या पता लगाती। शेरू, फिर भी उन लोगों को सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, जो मासूम ज़िंदगियों को ऐसे कुचल देते हैं। और कल चाची ने बताया था कि आप पुलिस वालों से मिलते रहे हैं, कि इसके सिलसिले में तो कहाँ मिलते थे आप? मुझे बताएं, बाकी मैं ख़ुद पता करवा लूँगा। फैसल, वो क्या है ना, वो मैनेजर साहब ने बुलाया था इंस्पेक्टर साहब को। शेरू, कंप्लेंट तो आपके नाम से दर्ज हुई होगी ना, या वो भी मैनेजर साहब के नाम से? चले, कोई बात नहीं, मैं ख़ुद ही पता करवा लूँगा। फैसल, अरे बेटा, तुम कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हो? आराम से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। अब जाने वाले तो चले गए, उनको याद करके तुम अपनी पढ़ाई ख़राब मत करो। शेरू, जाने वाले तो चले गए, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या था, और पता मैं लगा कर रहूँगा। अगर किसी ने उनके साथ गलत किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। वैसे आपके मालिक कुछ ज़्यादा ही सखी हैं, जो आप पर इतने मेहरबान हैं। लगता है उनसे मिलना ही पड़ेगा। अच्छा चाची, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैं घर से बाहर निकल गया, मगर मेरी बातें सुनकर महविश के चचा का रंग बदल गया था। महविश की माँ तो बेचारी चुपचाप खड़ी हमारी बातें ही सुनती रही थी। महविश के चचा की बातें सुनकर मेरा शक और भी बढ़ गया था कि ज़रूर कुछ छुपाया जा रहा है। महविश का चाचा जिस तरह से हर बात पर घबरा रहा था, उससे साफ जाहिर था कि कुछ तो ज़रूर हुआ है। महविश और उसके बाप के साथ इन सब बातों के बारे में सोचता मैं घर वापस पहुंच गया। खालू जान खाना खाकर अपने कमरे में चले गए थे। साबरा खाला किचन में काम कर रही थीं। रहीला बाची और सबा हाल में बैठी थीं। खालू के अलावा किसी ने खाना नहीं खाया था। मेरे आते ही पहले तो खाला नाराज़ हुई, फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। सबा ने बता दिया था कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, तो वो कुछ करने नहीं वाली। मैं अपने कमरे में बैठकर महविश के चचा की बातों पर सोचो विचार कर रहा था। इस मामले में कौन मेरी मदद कर सकता था, मैं इस बारे में सोच रहा था। मुझे ज़ीनत ही उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी, जिससे मैं मदद मांग सकता था। मैं अभी सोच ही रहा था कि साबरा खाला मेरे लिए दूध ले आईं। साबरा खाला, क्या कर रहे हो? शेरू, कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी कर रहा था। साबरा खाला, लो ये दूध पी लो और आज रात आराम से सो जाना। कल हस्बैंड डे है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा मुझे, वरना आज रात तुम्हें सोने नहीं देती। कल तुम जा रहे हो, जिसे सोचकर दिल बैठा जा रहा है। शेरू, अरे खाला, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कहाँ जा रहा हूँ? रहूँगा तो यहीं आपके आस पास ही। हाँ, कल गांव जाना है तो वापस मंडे को ही आऊँगा शहर। साबरा खाला मंडे से फिर
رخسانہ کے پاس جا رہے ہو؟ شیرو: جی، پر آپ فکر مت کرو، جب کبھی میری ضرورت پڑے مجھے فون کر دینا۔ صابرہ خالہ: تھوڑے دنوں میں ہی تیری عادت ہو گئی ہے بیٹا، پتہ نہیں تمہارے بنا کیسے دل لگے گا۔ چل اب تو آرام کر، میں بھی چلتی ہوں۔ جانے سے پہلے صابرہ خالہ نے مجھے ساتھ لگایا اور پھر میرا ماتھا چوم کر نیچے چلی گئیں۔ میں بھی کچھ دیر بعد سو گیا۔ اگلے دن میں جلدی اٹھ گیا اور ایکسرسائز کرنے لگا۔ ایکسرسائز کرنے کے بعد میں تیار ہو کر نیچے آیا۔ صابرہ خالہ تو آج مکمل دلہن بنی ہوئی تھیں، لال سوٹ، لال چوڑیاں اور ہاتھوں میں مہندی تو شاید رات کو ہی خود ہی لگائی تھی انہوں نے۔ نہایت ہی دلکش لگ رہی تھیں اور اوپر سے بالوں میں گجرا لگایا ہوا تھا، نئی نویلی دلہن کی طرح پورا ہار سنگھار کیا تھا انہوں نے۔ میں تو ایک بار بس انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ خالہ نے جب مجھے اس طرح خود کو گھورتے دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر بھی مسکان آ گئی۔ خالو، آج تو کمال کی لگ رہی ہو۔ صابرہ: سوچ رہا ہوں آج آفس سے چھٹی لے لوں۔ خالو جان بھی صابرہ خالہ کے جلووں سے گھائل ہو رہے تھے۔ صابرہ خالہ: رہنے دیجیے، میں جانتی ہوں اچھی طرح سے آپ کو، ابھی فون آ جائے گا تو بھاگے بھاگے جاؤ گے آفس۔ بس اتنا یاد رکھیے گا کہ شام کو ٹائم سے گھر آ جانا، اگر آج بھی دیر سے آئے تو پھر دیکھ لینا۔ خالو: ارے تم کہو تو جاتا ہی نہیں، آج چھٹی کر لیتا ہوں۔ صابرہ خالہ: جائیں، ورنہ پھر کہو گے میں نے چھٹی کروا دی۔ صبا: امی، ویسے آج آپ کمال کی لگ رہی ہو، یہ مہندی آپ نے کب لگائی؟ صابرہ خالہ: رات کو ہی لگائی تھی۔ چلو اب سب ناشتہ کرو، اس کے بعد مجھے تھوڑی دیر سونا بھی ہے، 3 بجے سے جاگ رہی ہوں۔ ناشتہ کر کے خالو آفس نکل گئے اور صبح نہیتا کی طرف۔ زینت بھی ٹائم پر آ گئی اور رحیلہ باجی کو لے کر نکل گئی۔ صابرہ خالہ: ایسے کیا گھور رہے ہو؟ شیرو: آج آپ اتنے پیارے لگ رہی ہو، گھوروں نہیں تو کیا کروں؟ خالو جان کی طرح میرا بھی دل نہیں کر رہا جانے کا۔ صابرہ خالہ شرماتے ہوئے: آج ان کا دن ہے، ورنہ میں خود تمہیں جانے نہیں دیتی۔ شیرو: خالو جان کتنے لکی ہیں جو آپ جیسی بیوی ملی ہے۔ صابرہ خالہ: اس حساب سے تو تم بھی لکی ہو شیرو۔ وہ تو میں ہوں، مگر سچ کہوں تو آج خالو جان سے جلن ہو رہی ہے مجھے۔ صابرہ خالہ: اگر اتنا ہی دل کر رہا ہے تو کر لو اپنے دل کی مرضی، میں نہیں روکوں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کو ساتھ لگا لیا اور ان سے باتیں کرنے لگا تو وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ شیرو: آج آپ اپنی بیوی ہونے کا حق نبھائیں میرے لیے، پھر کسی دن ایسے ہی تیار ہو جانا، اب میں چلتا ہوں۔ صابرہ خالہ: رکو، ایسے جاؤ گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ خالہ نے میرے ہونٹوں پر لگی لپسٹک کو صاف کیا اور پھر مجھے مسکرا کر جانے کو کہا۔ میں بائک لے کر کالج پہنچ گیا۔ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو سب کلاس میں جا چکے تھے، میں بھی کلاس میں چلا گیا۔ آج تو کائنات میڈم بھی لال پری بنی ہوئی تھیں۔ سچ کہوں تو آج پہلی بار اسے ایک عورت کی طرح دیکھ رہا تھا، ورنہ ہمیشہ چڑیل ہی دکھتی تھی مجھے۔ خوبصورت بدن، وہ بھی کمال کی تھی، لیکن افسوس زبان اتنی کڑوی تھی، کبھی اس پر دھیان جاتا ہی نہیں تھا۔ کائنات میڈم کا لیکچر ختم ہونے کے بعد جب ثمینہ میڈم کلاس میں آئیں تو میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ دل تو کیا ابھی جا کر انہیں باہوں میں بھر لوں،
وہ بھی آج لال سوٹ میں تھیں اور چہرہ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا۔ آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر سرخ لال لپسٹک ان کے روپ کو جان لیوا بنا رہی تھی۔ آج ثمینہ میڈم نے لال چوڑیاں بھی پہنی تھیں، جبکہ وہ عام دنوں میں چوڑیاں نہیں پہنتی تھیں۔ میں ثمینہ میڈم کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ان کی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ شرما گئیں اور ایک دلکش مسکان ان کے چہرے پر آ گئی۔ میں نے جب غور کیا تو کلاس میں زیادہ تر لڑکے ثمینہ میڈم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس بات پر غصہ آنے لگا۔ معید اور زینت نے بھی ثمینہ میڈم کی تعریف کی تو مجھے اچھا لگا، اور کسی کو پتہ ہو نہ ہو، پر مجھے تو پتہ تھا وہ یہ سب میرے لیے ہی کر کے آئی تھیں۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد ثمینہ میڈم نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے معید اور زینت کو کنٹین میں بھیج کر ثمینہ میڈم کے پیچھے چلا گیا۔ اسٹاف روم کے باہر ہی وہ رک کر مجھ سے بات کرنے لگیں۔ ثمینہ میڈم ایسے کیا دیکھ رہے تھے کلاس میں؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو شیرو، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ لگ ہی اتنی پیاری رہی ہیں کہ نظریں ہٹ نہیں رہی تھیں آپ سے، اور میرا ہی نہیں سب کا یہی حال تھا ثمینہ میڈم، اور کسی کی مجھے پرواہ نہیں۔ میرے لیے تم ہی سب کچھ ہو، تمہارے لیے ہی ایسے بن کر آئی ہوں۔ سوچا آج ہسبینڈ ڈے ہے، سہاگن تو نہیں ہوں، پر تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ شیرو، آج آپ واقعے میں بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور جس چیز کی کمی ہے وہ میں پوری کروں گا۔ میرے اتنا کہتے ہی ثمینہ میڈم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ثمینہ میڈم، میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ میں خود اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لو گے۔ اب جاؤ، اور شام کو ایک بار ضرور مل لینا جانے سے پہلے۔ ثمینہ میڈم کی باتوں سے کچھ پل کے لیے میں سب کچھ بھول کر ان کے بارے میں سوچنے لگا۔ ثمینہ میڈم کو میں اتنا وقت نہیں دے پا رہا تھا جتنا انہیں دینا چاہیے تھا۔ انہیں میری ضرورت تھی، مگر پھر بھی وہ مجھے مجبور نہیں کرتی تھیں۔ ثمینہ میڈم سے مل کر میں دوبارہ سے کنٹین میں آ گیا، اور یہاں الگ ہی سرپرائز میرا انتظار کر رہا تھا۔ کنٹین میں ہمارا گروپ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا تھا، مگر ان سب میں دو الگ ہی پریاں بن کر بیٹھی تھیں۔ ایک تھی ریما اور دوسری تھی مہرین۔ ریما آج لال سوٹ میں تھی اور مہرین پنک میں۔ ریما جہاں لال گلاب بنی ہوئی تھی، وہیں مہرین گلابو۔ ریما کی آنکھوں میں دیکھتے ہی مجھے اس کے جذبات اپنے آپ محسوس ہونے لگے کہ وہ میرے لیے ہی ایسے سج سنور کر آئی ہے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا اگلا حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔